مہینہ اور رفیع المرتبت موقع 100,000 بار مبارک ہو۔ اچھا، ویسے ہے آپ کے گھر میں کوئی بہت خوشی کا موقع ہو، بہت خوشی کا موقع، آپ کی اپنی، آپ کے بچوں میں سے کسی کی بھائی بہن کی شادی ہو، یا اللہ نے آپ کو اولاد دی ہو، اور کوئی آ کے دور سے آپ کو مبارک دے، تو کیسے جواب دیں گے؟ جی، وہ مبارکباد کے کلمات سن کر آپ اسے ذرا حیرت، تعجب، بلکہ قدرے خوف سے دیکھیں گے، یا خوشی کے ساتھ بلند آواز سے خیر مبارک کہیں گے؟ خوشی سے کہیں گے۔ یہ جس شے کی میں نے آپ کو مبارکباد دی ہے، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی خوشی کا موقع ہے؟ جی نہیں ہے۔ تو میں دوبارہ دیتا ہوں، میری تقریر میں نہ بولیے، وہ مجھے اندازہ ہو گیا کچھ، بالکل نہ۔ اور مجھے بھی 36-37 سال ہو گئے ہیں شوی صاحب، نہیں وہ زیادہ میری انہماک میں تھے، آپ کی بات کی انہماک میں تھے۔ میری 36-37 سالہ اس شعبے میں جو زندگی گزری ہے، میں نے کبھی کسی ایک پروگرام میں بھی پوری زندگی نہ یہ کہا کہ نعرہ لگائیں، نہ یہ کہا اونچا سبحان اللہ کہیں، نہ یہ کہا ہاتھ اٹھائیں۔ آپ کو کوئی شاید 150-200 تقریریں اس پہ کہیں یوٹیوب پہ مل جائیں، آپ تاک لیں، کہیں کہتا نظر آؤں تو پھر آپ مجھے کہیے۔ کبھی نہیں کہا، یہ میرا میٹر ہی نہیں، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مگر جب میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں، مبارک، اچھا ابھی بھی میری باقی آگے تقریر میں نہ بولیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی میں چاہتا ہوں کہ آپ نے جیسے قبلہ پیر صاحب نے، صاحبزادہ صاحب نے بیان کیا، گزشتہ روز بھی آپ لگے رہے، یہ آپ کی حضور سے محبت ہے نا، محبت ہے۔ آج بھی آپ جلوس لے کر آئے، ہم اس میں ذرا شرکت سے محروم رہ گئے، تو یہ آپ کی محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن محبت اپنا اظہار مانگتی ہے، اظہار مانگتی ہے۔ تو بس ایک دفعہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دوبارہ مبارک دوں، آپ کو آقا علیہ السلام کی اس آمد و ولادت اور میلاد کی جتنی خوشی جس طرح ہے، جس طرح آپ محسوس کرتے ہیں، بس ویسے ایک دفعہ جواب دے دیں، پھر اس پر بات نہیں کریں گے۔ تو میں دوبارہ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو آقا علیہ السلام کی آمد اور حضور کی ولادت مبارک ہو۔ خیر مبارک، خیر مبارک، نعرہ تکبیر، دو ہاتھ پر بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مقبول کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں آپ کو اپنے فضل و احسان اور آقا علیہ السلام کی توجہات اور فیوضات سے حصہ عظیم اور جھولیاں بھر کر خیرات عطا فرمائے۔ بتوفیق الہی قرآن مجید سے جو کلمات تلاوت کیے گئے، ان میں اللہ رب العزت نے خطاب اپنے محبوب سے فرمایا اور ضابطہ امت اور حضور کے غلاموں کے لیے بیان فرمایا۔ خطاب حضور سے۔ اب اس کے دو حصے ہیں، دو حصے، جیسا صاحبزادہ صاحب نے بڑی اہم شے کی طرف توجہ دلائی، محبت بھی لازم ہے، اطاعت بھی لازم ہے۔ محبت ایسی کہ اس جیسی محبت بھی کسی کے ساتھ نہ کی جا سکے جیسی حضور کے ساتھ کرو، اور اطاعت بھی ایسی کہ ویسی اطاعت کا تصور بھی کائنات میں نہ کیا جا سکے جیسی اطاعت مصطفیٰ کی ہو۔ محبت و اطاعت اکٹھی ہو جائے یہ دونوں، اور درجہ کمال پہ چلی جائیں،
اور فنائیت میں چلا جائے فرد، تو جب محبت اور اطاعت یکجا ہو جائیں تو لطف و کرم، فضل و احسان، توجہات اور فیوزات کے وہ دروازے کھلتے ہیں جو کسی اور شے سے نہیں کھلتے. تو ان کو یکجا کر پہلا جو حصہ ہے جو صرف ایک کلمے پر مشتمل ہے، یہ ہے اظہار محبت، اور آگے جو پوری آیت ہے وہ ہے تقاضائے اطاعت. پہلی شے، پہلا کلمہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فلا وربک، حبیب تیرے رب کی قسم. حضور سے فرما رہا ہے، حضور کا رب فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، حضور سے کہہ رہے محبوب تیرے رب کی قسم. بولیے یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام، بھی اسی کا، فرمان بھی اسی کا قول، اور وہ قسم کھا رہا ہے. اور قسم کس کی کھا رہا ہے؟ اپنی کھا رہا ہے. اس کی اپنی قسم کھا رہا ہے. تو کلام اسی کا، قسم بھی اسی نے کھائی بھی اپنی ہے، مگر یوں نہیں کہا مجھے میرے رب ہونے کی قسم، یوں نہیں کہا مجھے میری ربوبیت کی قسم. فرمایا فلا وربک، سونیا اس کی قسم جو تیرا رب ہے، جو تیرا رب ہے. اس کے اندر جہان محبت چھپا ہوا ہے، اس کے اندر آقا علیہ السلام کے ساتھ حضور کے رب کی کمال محبت کا اظہار ہے. رب تو وہ ہے بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، اور ساری کائنات کا رب ہے، جملہ جن و انس کا رب ہے، حور و غلمہ کا رب ہے، فرشتوں اور ملائکہ کا رب ہے، ارض و سماوات کا رب ہے، وہ جمادات و نباتات کا رب ہے، وہ مشارق و مغارب کا رب ہے، پست و بالا کا رب ہے. الغرض تنہا اس کی ذات الگ، جدا اور بلند ہے، بس اس کی ذات الگ ہے، اس کے سوا کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب کا رب ہے. رب سب کا ہے، مگر عجیب بات ہے، وہ فرما رہا ہے، قسم کھا رہا ہے اپنے رب ہونے کی. اس نے اپنی ربوبیت کا اوروں کے حوالے سے بھی تذکرہ کیا ہے. اس نے رب الناس بھی کہا ہے، اس نے رب السماوات والارض بھی کہا ہے، اس نے رب المشرقین والمغربین بھی کہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر وہاں صرف بتایا ہے کہ میں ان ساری چیزوں کا، مخلوقات کا، کائنات کا رب ہوں. قسم نہیں کھائی ہے. جب قسم کھانے کی باری آئی تو نہ رب المشرقین والمغربین کہہ کر کھائی، نہ رب السماوات والارض کہہ کر کھائی، نہ اس نے رب الملائکہ والارواح کہہ کر کھائی، نہ رب الجن والانس کہہ کر کھائی. جب اپنی قسم کھانے لگا تو فرمایا حبیب باقی رب سب کا ہوں، مگر جب اپنی قسم کھا رہا ہوں تو فقط تیرا رب ہو کر کھا رہا ہوں. اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں رب ہوں سب کا، اس میں کوئی شک نہیں، مگر جو تمہیں بات بتانا چاہتا ہوں سب کا رب ہوں، پر جو لطف اور جو فخر محمد کا رب ہونے میں ہے کسی کا رب ہونے میں نہیں. اللہ رب العزت اظہار فخر فرما رہے، اظہار فخر، میں وہ ہوں جس نے محمد بنایا. پھر اس کا ایک ذرا با انداز محبت بھی ایک ترجمہ ہے، فلا وربک، سونیا ان ہاتھوں کی قسم جنہوں نے تیرا پیکر حسن تراشا ہے. حبیب اس مصور کی قسم جس نے تیری تصویر بنائی ہے. حبیب اس خالق کی قسم جس نے تجھے صاحب جمال بنایا ہے. اب یہ سب کچھ کیا تو اسی نے ہے، مگر اس فرمان کے ذریعے وہ اپنے اس کمال خلاقیت کو بیان کر رہا ہے. ارے لوگوں، جاننا چاہتے ہو میں کون ہوں اور جاننا چاہتے ہو میں کیسا رب ہوں، تو سنو، میں وہ رب ہوں جس نے محمد بنایا ہے، جس نے محمد بنایا. اور دیکھیے
ایک بات بڑی، یہ جو کہا ربک، تو اپنی ربوبیت کی نسبت حضور کی طرف کی ہے، حضور کی طرف، حضور کا رب. ٹھیک. اصول یہ ہے نسبت و اضافت کی ضرورت تب پیش آتی ہے جب کثرت ہو، کثرت ہو. جب وحدت ہو تو پھر اس کی ضرورت نہیں پیش آتی. ابھی مثال سے ہر ایک کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی، بچہ ہے، بوڑھا ہے، پڑھا لکھا ہے، نہیں پڑھا لکھا، ہر ایک کو سمجھ آ جائے گی. میں نے یہ کہا کہ اضافت و نسبت کی ضرورت تب پیش آتی ہے جب کثرت ہو، مگر جب وحدت ہو تو اس کی حاجت نہیں ہوتی. مثلا کوئی شخص آپ کے گاؤں میں آئے، اس علاقے میں، اب یہاں کوئی 1000 کے قریب گھر تو ہوں گے نا، یعنی گھر بہت زیادہ ہیں، 1000 سے زیادہ گھر ہوں، 100 سے بھی زیادہ کہیں گھر ہوں. میں کہتا ہوں 2 ہی ہوں، بے شک 2 ہوں، 1 نہ ہو، 2 ہوں. تو کوئی شخص باہر سے آئے اور وہ کھڑا ہو کر پوچھے بھئی گھر جانا ہے تو مجھے بتا دو کدھر ہے. گھر ہیں بہت سارے، ذہن میں رہے، بہت سارے گھر ہیں. ایک شخص آیا ہے اجنبی آپ کے علاقے میں، اور وہ کھڑے ہو کر پوچھتا ہے کسی 40-50 سال کے عمر رسیدہ سمجھدار جہاں دیدہ آدمی سے، یعنی کسی 2 سال کے بچے سے نہیں وہ بات کر رہا، 40-50 سال کی عمر کے آدمی سے بات کر رہا ہے، اور اسے کہتا ہے بھئی میں نے گھر جانا ہے، مجھے بتاؤ کدھر ہے. 500-1000 گھروں کا وہ علاقہ ہے. تو بولیے جس سے پوچھے گا وہ اسے راستہ بتائے گا یا کوئی سوال کرے گا؟ سوال. میں اپنی بات آپ کے منہ میں نہیں ڈالنا چاہتا نا، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. 500-700-1000 گھر ہیں، ایک بندہ آیا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے گھر جانا ہے، تو اس کو سیدھا سیدھا گھر کوئی بتایا جائے گا یا اس سے سوال کیا جائے گا؟ سوال کیا جائے گا. کیا سوال ہوگا؟ کس کے گھر جانا ہے؟ گھر کی اضافت کرو، گھر کی نسبت کرو، بتاؤ کس کے گھر. یہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا کا کی، کہ یہ نسبت اور اضافت کے لیے ہے. کس کا گھر؟ فلاں کا گھر، آپ کا گھر، اس کا گھر، یہ اضافت ہے. تو گھر چونکہ بہت سارے تھے تو اس نے جس سے بھی پوچھا، چاہے 5 سال کا بچہ تھا یا 50 سال کا جہاندیدہ آدمی، اس نے کہا گھر کدھر ہے؟ تو اس نے پوچھا بھئی کس کا گھر؟ کیوں؟ کثرت تھی، بہت سارے تھے. اس نے بتایا فلاں کا گھر، اضافت کی، نسبت کی. تو اب جب یہ بتایا فلاں کا گھر، تو جس سے پوچھا اس نے یا راستہ بتا دیا یا پکڑ کر وہاں پہنچا دیا. ٹھیک. اب آج مجھے نہیں معلوم کہ 94 میں کوئی اور بھی محفل میلاد ہے آج اس وقت یہاں آپ کے گلی محلے میں؟ ایک ہی ہے. اچھا، اب ایک ہی محفل ہے، ایک ہی. کوئی شخص باہر سے آئے اور وہ 5-7 سال کے 10 سال کے بچے سے بھی پوچھے کہ بھئی وہ محفل کدھر ہے، میں نے جانا ہے. تو وہ سوال جو بہت سارے گھروں کی وجہ سے کیا گیا، کوئی سوال کرے گا؟ نہیں کرے گا. کیوں؟ محفل ایک ہی ہے، ایک ہی محفل. ادھر ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں بھی کھڑا ہو کر کوئی کسی سے پوچھے، چھوٹے بچے سے پوچھے یا کسی بزرگ سے پوچھے بھئی محفل میں جانا ہے، کہاں ہے، کدھر ہے، تو کوئی اس سے سوال نہیں کرے گا کون سی محفل. چونکہ ایک ہی محفل ہو رہی ہے. وہ جدھر سے بھی جس سے بھی پوچھے ہر کوئی اسے پکڑ کر یا پہنچا دے گا یا راستہ بتا دے گا. تو اب آپ کو بات کلیئر ہوئی کہ نسبت کی، اضافت کی حاجت ہوتی ہے جہاں کثرت ہو، اور جہاں وحدت ہو وہاں یہ حاجت نہیں ہوتی. اب آپ سے پوچھتا ہوں، بولیے اللہ اکیلا تنہا ہے یا بہت سارے ہیں؟ اس کائنات کا ایک ہی رب ہے یا بہت زیادہ ہیں؟ ایک ہی رب ہے. جب ایک ہی رب ہے، اللہ ایک ہی ہے، وہ حقیقی خالق و مالک ایک ہی ہے، تو اسے اپنی پہچان کے لیے کسی نسبت و اضافت کی ضرورت تھی؟ نہیں تھی. وہ تنہا رب کہتا، وہ کہتا فلا و ربوبیتی، مجھے میری ربوبیت کی قسم، مجھے میرے رب ہونے کی قسم. تو جب تھی وحدت، وہ تنہا وحدہ لا شریک ہے،
تو اسے اضافت کی ضرورت نہیں تھی. وہ نسبت و اضافت کی ضرورت سے بے نیاز ہو کر بھی نسبت مصطفیٰ اور حضور کی اضافت کو اختیار کر رہا ہے، اس کو اپنا رہا ہے. وہ بتانا اور سمجھانا یہ چاہتا ہے لوگوں میں تنہا بھی ہوں، میں سب سے بڑا بھی ہوں، اونچا بھی ہوں، نسبت اور اضافت کی حاجت سے بے نیاز بھی ہوں، محتاج نہیں ہوں. میں نسبت اور اضافت کی حاجت سے بے نیاز ہو کر بھی مصطفیٰ کی نسبت کو اپنی پہچان بنا رہا ہوں. جب میں مصطفیٰ کا رب ہو کر، مصطفیٰ کا معبود ہو کر، مصطفیٰ کا الہ ہو کر، اپنے معبود کا خالق ہو کر، معبود ہو کر نسبت مصطفیٰ کو اپنی پہچان بنا رہا ہوں، تم بندے، امتی، محتاج اور حاجت مند ہو کر نسبت مصطفیٰ کو اپنی پہچان کیوں نہیں بناتے؟ میں اپنا تعارف نسبت مصطفیٰ سے کروا رہا ہوں. ربک، کون سا رب سونیا؟ وہ جس نے تجھے بنایا ہے. ارے میں وہ رب ہوں جو محمد کا رب ہے. سو جب میں نسبت مصطفیٰ کو اپنی پہچان، اپنا تعارف، اپنی شناخت بنا رہا ہوں رب ہو کر، تم بندے ہو کر نسبت مصطفیٰ کو اپنی پہچان اور تعارف کیوں نہیں بناتے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، چہرہ وضحا. سو اس سے بہتر نہ کوئی تعارف ہے، اس سے بہتر نہ کوئی پہچان ہے، اس سے بہتر نہ کوئی شناخت ہے. لوگوں، دنیا جتنی بھی ترقی کر جائے اور انسان تسخیر کائنات کے مرحلوں پر سفر کرتا ہوا چاند ستاروں کو اپنی گرد راہ بنا دے، آسمان سے گزر جائے، بلکہ آسمانوں سے گزر جائے، ایک ہی نہیں سارے آسمانوں سے گزر جائے، یہ بھی ایک جدا معاملہ ہے. اب وہ بہت سارے لوگ وہ قرآنی معارف کا فہم نہ ہونے کی وجہ سے اور مقصود و منشاء کلام الہی اس کی خبر نہ ہونے کے باعث کب تک یہ بحثیں کرتے رہے کہ کوئی اگر مان لے گا، خالی مان لے گا کہ چاند پر کوئی چلا گیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا. مولوی کو نکاح توڑنے جوڑنے کے سوا کام ہی کوئی نہیں ہے، اس کا کل دھندا اسی کے ساتھ چلتا ہے. سو اس نے کہا نئے تو جو ہوں گے جو پرانے ہیں وہ توڑیں، پھر دوبارہ جڑیں گے تو پھر کچھ کام دھندا ہوگا. ارے چاند تو یہ کھڑا ہے، یہ کھڑا، اللہ کی عزت کی قسم خدا قرآن میں کہتا ہے سخر لکم ما فی السماوات والارض. لوگوں، آسمانوں اور زمین کی ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے لیے مفتوح کر دیا ہے. تم تو ابھی چاند کو حیرت تعجب کے ساتھ تکتے ہو. ارے قدم ہمت بڑھاؤ، تحقیق کے راستے پر چلو، تسخیر کائنات کے مرحلوں پر سفر کرو. یہ کائنات تمہارے قدموں کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہے. سنو، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. یہ ساری کائنات انسان کی مفتوح ہے، وہ انسان کی خادم ہے. اس لیے کہ انسان کوئی معمولی شے ہے؟ ارے یہ اللہ کا خلیفہ ہے، یہ نائب الہی ہے. وہ ناز خیالوی نے کہا تھا کہ میں بھی نائب ہوں تمہارا آخر. کیوں یہ کہتے ہو کہ تیرا کیا ہے؟ نائب کا بھی کوئی مقام ہوتا اسی کے سبب سے ہے، ہوتا اسی کی عطا سے ہے، مگر نائب ایسا بے وقت بھی نہیں ہوتا، بے وقت نہیں ہوتا، قائم مقام بے اختیار نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا میں ساری کائنات کا خالق ہوں، یہ انسان میرا نائب اور خلیفہ ہے. اور تو عرض و سما بلکہ جمادات و نباتات میں الجھا ہوا ہے، اور کبھی تقدیر کے بہانے سے، کبھی کسی اور وجہ سے اپنی غفلت، کوتاہی اور کام سے فرار کو تقدیر کا نام دے کر اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کر رہا ہے. ارے بندے، اے بندہ مومن، اے مرد کامل، تو اگر اٹھے، کمر ہمت باندھے اور آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھائے
تو خدا کی قسم تقدیر بھی تیرا راستہ نہیں روکتی، تقدیر اس کا بازو تھام کر چلتی ہے جو آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھائے۔ اقبال نے کہا تھا تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، یہ پتھر درخت یہ ہے پابند تقدیر کے، تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ وہ جب خود کو احکام الہی کے تابع کر دیتا ہے، اللہ کے فرامین ان کو تھام لیتا ہے، یہ جب خدا کے سامنے جھک جاتا ہے، کائنات اس کے سامنے جھکا دی جاتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ایک آسمان کیا سارے آسمانوں سے گزر جائے انسان تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو اس نے فرمایا بندے تو جہاں جہاں تک پہنچ جائے، کائنات تیرے قدموں کے نیچے خاک راہ بن جائے، چاند ستارے تیری گرد سفر بن جائے، تو رشک ملائک ہو جائے۔ مسجود ملائک اس نے بنایا تھا، مسجود ملائک جو پڑھے لکھے افراد ہیں ذرا توجہ کریں اس بات پر، مسجود ملائک انسان کو رب نے بنایا تھا، رشک ملائک بننا اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ اپنی فکر کو پاکیزہ کر لے، اگر یہ اپنے عمل کو پختہ کر لے، یہ اپنی تنہائیوں خیال و خلوت اس کو طیب و طاہر کر لے، یہ خود کو خدا کے سپرد کر دے تو اللہ کے لطف و کرم کا وہ ظہور و نزول ہوتا ہے۔ فرشتے رشک کرتے ہیں اس انسان پر جو خود کو خدا کے حوالے کر دے اور خدا اپنی تقدیر کا قلم اس کے ہاتھ میں تھما دے۔ علامہ اقبال نے کہا جواب شکوہ میں آقا علیہ السلام کے حوالے سے کہ کی محمد سے وفا تو نے، تو اللہ فرما رہا ہے لیکن اللہ کی طرف سے اقبال بتا رہے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوح کیا ہے جس پر تقدیر لکھی جاتی ہے، قلم کیا ہے جس سے تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اور یہ کوئی اقبال نے شاعرانہ تعلی نہیں کی تھی، یہ کوئی کلام کا غلو نہیں تھا، یہ کوئی شاعرانہ بات نہیں تھی۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، وہ جس کے لیے چاہتا ہے تقدیر کی تحریر مٹا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، ام الکتاب اسی کے پاس ہے۔ وہ اللہ اپنی لکھی ہوئی تقدیر کا خود پابند نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے، یہ تقدیر بندوں کے لیے ہے، بندوں کے لیے۔ تو اس نے اس عمل کی طرف متوجہ کیا کہ بندے میں رب ہو کر، قادر مطلق ہو کر، علی کل شیء قدیر ہو کر، نسبت و اضافت کی حاجت سے بے نیاز ہو کر اپنی پہچان، اپنی شناخت، اپنا تعارف وہ نسبت مصطفیٰ کو بنا رہا ہوں۔ تم بندے ہو کر، محتاج ہو کر، ضرورت مند ہو کر اور حضور ہی کے غلام اور امتی ہو کر نسبت مصطفیٰ کو اپنی پہچان کیوں نہیں بناتے؟ تم کوئی خدا نہ خواستہ شرمندگی کیوں فیل کرتے ہو؟ اس میں معذرت خواہی کا رویہ کیوں بناتے ہو؟ تم محمد کی غلامی میں فنا ہو جاؤ، اللہ کائنات کو تمہارے قدموں میں جھکا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ اب دوسری بات اور وہ یہ ہے فوکس ہم اس کے پہلو محبت پر رکھیں گے، پہلو محبت پر۔ اب جو فرمایا فلا وربک، سونیا تیرے رب کی قسم۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو، رب کہتے ہیں ربوبیت کرنے والے، ضرورتیں پوری کرنے والے کو، حاجتیں پوری پالنے والے کو رب کہتے ہیں، پالنے والے۔ اور تربیت اور ربوبیت کیا ہے؟ تربیت اور ربوبیت یہ ہے کہ کوئی اپنی توجہ سے اپنے اوصاف اور اپنی صفات کسی اور میں منتقل کر دے، یہ ہے ربوبیت، یہ ہے تربیت۔ یعنی تربیت کرنے والا اپنی صفتیں، اپنی خوبیاں، اپنے کمالات
اپنے اوصاف وہ تربیت پانے والے میں منتقل کر دے، اس کو تربیت کہتے ہیں، اسی کو ربوبیت کہتے ہیں۔ ضرورتیں پوری کر دے، اس کو انتہائی سادہ ابتدائی حالت سے اٹھا کر کسی کمال تک پہنچا دے۔ والدین کو بھی مجازن رب کہا جاتا ہے، رب۔ آپ کو قرآن مجید میں اللہ نے دعا سکھائی ہے کہ یوں والدین کے لیے دعا کیا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے ماں باپ دونوں پر رحم فرما کہ جیسا جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میری ربوبیت کی، میری تربیت کی، ربیانی، میری ضرورتوں کو پورا کیا۔ تو والدین مجازن رب ہوتے ہیں، رب، اور تربیت نام ہے رب کا کے فیوزات، رب کے کمالات مربوب میں منتقل ہو جانے کا۔ کون کتنا اچھا تربیت کرنے والا ہے، اس کا اندازہ جس کی تربیت کی ہو اس نے اسے دیکھ کر ہوتا ہے۔ کوئی استاد کتنا اچھا تربیت کرنے والا ہے، یہ دیکھنا ہو تو اس کے شاگردوں کو دیکھو۔ اگر شاگردوں میں استاد کی جھلک نظر آئے تو مانا یہ ہے استاد بھی اچھا تربیت کرنے والا ہے، شاگرد بھی اچھا تربیت پانے والا ہے۔ ماں باپ کو دیکھنا چاہو کہ ماں باپ کیسے تربیت کرنے والے ہیں، اولاد کو دیکھو۔ اگر والدین اپنے اوصاف، اپنی خوبیاں، اپنے کمالات، ان کی جھلک اولاد میں پیدا کر دیں اور یہ ان کا عکس نظر آئے تو سمجھ لو کہ والدین اچھی تربیت کرنے والے ہیں۔ کوئی شیخ، کوئی مرشد، کوئی پیر کتنا اچھا تربیت کرنے والا ہے، یہ اندازہ کرنا ہو تو اس کے مریدوں کو دیکھو، ان کا کردار دیکھو، ان کا اخلاق دیکھو۔ اگر اپنے شیخ کی جھلک اخلاق و کردار کی مریدوں میں نظر آئے تو سمجھو اچھا تربیت کرنے والا ہے۔ لوگوں، اس جہان میں، اس کائنات میں لاتعداد تربیت کرنے والے بھی ہیں جن کو ذمہ داریاں دی گئیں، تربیت پانے والے بھی ہیں، مگر اس پوری کائنات میں اول سے لے کر آخر تک نہ اللہ جیسا کوئی تربیت کرنے والا ہوگا، نہ مصطفیٰ جیسا کوئی تربیت پانے والا ہوگا۔ اور تربیت نام ہے اپنے اوصاف کو تربیت پانے والے میں منتقل کرنے کا۔ سو رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کو بنایا، مصطفیٰ کی حقیقت کو پیدا کیا، خلق کیا۔ یہ جسم مصطفیٰ کی بات نہیں ہو رہی، یہ روح مصطفیٰ کی بات نہیں ہو رہی، یہ آقا علیہ السلام کی حقیقت کی بات ہو رہی ہے۔ وہ تنہا تھا، اکیلا تھا، اس عالم تنہائی میں، اس موسم توحید میں، اس ماحول وحدانیت میں اس نے چاہا کہ میں اکیلا ہوں، کوئی ہو جو مجھے دیکھے، کوئی ہو جو مجھے پہچانے، کوئی ہو جو میرے حسن مطلق کو دیکھے۔ سو اس نے اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے سب سے پہلے جس وجود کو پیدا کیا، جس نقش کو اس نے ثبت کیا، وہ پہلا وجود حقیقت محمدی تھا۔ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کر کے سینوں کا زور لگا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آمد مصطفیٰ، چہرہ وطرہ، آمد مصطفیٰ۔ یہ تب کی بات ہے جب ابھی وقت کا آغاز نہ ہوا تھا، جب زمانے شروع نہ ہوئے تھے، جب طلوع و غروب نہ تھا، جب اندھیرے اجالے کا تصور نہ تھا، جب پست و بالا کا کوئی کسی کا خیال نہ تھا، کوئی تھا ہی نہیں، تنہا رب تھا، تنہا، اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ اور وہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، کنت کنزا مخفیا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، پوشیدہ خزانہ تھا۔ پوشیدہ اس معنی میں نہیں کہ کوئی ارد گرد دیواریں تھیں، پردے تھے، حجابات تھے، نہیں، نہ اس وقت پردے وجود میں آئے، نہ حجابات، نہ دیواریں، نہ دور و نزدیک، نہ قرب و بعد، نہ فاصلے تھے، نہ مسافت تھی، حسن محض تنہا اسی کا تھا، مگر اس کے سوا چونکہ کوئی تھا ہی نہیں جو تکتا، اس لیے پوشیدہ تھا، اس لیے مخفی تھا۔ اور وہ فرماتا ہے فَأَحْبَبْتُ، تھا میں مخفی، اکیلا، تنہا، میرے سوا کوئی نہ تھا، واہ واہ، فَأَحْبَبْتُ، پھر مجھے محبت ہو گئی، محبت ہو گئی۔ اس بات کو سمجھیے گا،
اور اس کے سوا تھا کوئی نہیں، اور وہ فرماتا ہے مجھے محبت ہو گئی، تو مولا جب تیرے سوا تھا کوئی نہیں تو محبت کس سے کر لی؟ ہائے ہائے ہائے، آپ سمجھے یہ بات؟ اس کے سوا تھا کوئی نہیں تو مولا محبت کس سے ہو گئی؟ کچھ لفظ ہوتے ہیں صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے، وہ بحثوں کے لیے نہیں ہوتے، بحثوں کے لیے۔ سو مولا تیرے سوا جب تھا کوئی نہیں تو کس سے محبت ہو گئی؟ تیرے سوا جب تھا کوئی نہیں کس سے دل لگا بیٹھا؟ ارے محبت کے لیے کسی کا ہونا لازم ہے نا، کوئی ہوگا تو محبت ہوگی۔ اس نے فرمایا ہاں یہی تو خاص بات ہے اوروں میں اور مصطفیٰ میں، باقی جس جس کو بھی پیدا کیا سب سے محبت کرتا ہوں، ہر ایک سے، کافر و مشرک سے بھی کرتا ہے ایک درجے میں، اپنے دشمنوں سے بھی کرتا ہے، وہ جو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے وہ ہر انسان سے کرتا ہے، وہ فقط مومنوں کے لیے بات نہیں ہے، کافروں سے بھی کرتا ہے، مشرکوں سے بھی کرتا ہے، تبھی تو ان کے لیے 1.25 لاکھ نبی بھیجتا ہے نا، ان کی ہدایت کے لیے، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے، صراط مستقیم پر لانے کے لیے۔ محبت سب سے کرتا ہے اپنے اپنے درجے میں، مگر وہ فرماتا ہے لوگوں فرق یہ ہے باقی ہر ایک کو پہلے بنایا پھر چاہا، وہ ایک وجود ایسا ہے جسے پہلے چاہا پھر بنایا ہے۔ باقی ہر ایک کو کی پہلے خلقت کی ہے، خلقت پھر محبت کی ہے، یہ ایک ذات ایسی ہے اس کے ساتھ پہلے محبت کی ہے پھر خلقت کی ہے۔ باقی ہر کوئی پہلے مخلوق ہوا پھر محبوب ہوا، یہ ایک پیکر ایسا ہے جو پہلے محبوب ہوا پھر مخلوق ہوا۔ باقیوں کو بنا کر چاہا، اسے چاہ کر بنایا۔ تو فرماتا ہے فاحببت، مجھے محبت ہو گئی، یہ جذبہ محبت تھا، یہ اس کا ارادہ محبت تھا۔ تو اس جب ادھر تھی یہ شے تو محبت تھی، اللہ نے اپنی ساری محبت کو، اپنی ساری چاہت کو، اپنے سارے پیار کو اور اپنے ساری توجہ کو، اپنے سارے فیض کو جب کسی ایک نقطے پر مرکوز کیا تو ادھر تھی تو خدا کی محبت تھی۔ خدا کی محبت جب مرکوز ہو کر کسی وجود میں ڈھلی تو حقیقت محمدی بن گئی۔ حقیقت محمدی کسی شے کا نام نہیں ہے سوائے خدا کی محبت کے مجسم ہونے کے۔ اس نے اپنی ساری محبت کو یکجا کر کے ایک وجود عطا کیا تو حقیقت محمدی وجود میں آ گئی۔ اب اس نے بنا کر سامنے رکھا، اور یہ عجیب بات ہے، محبت کا مضمون ہے، محبت کا۔ دیکھیے جب بھی کوئی وجود میں آئے آنکھ کھولے تو کچھ نہ کچھ منظر تو تکتا ہے نا، کوئی نہ کوئی نظارہ، شعور ہے یا نہیں وہ جدا بات، اس بحث میں نہیں ہم جاتے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر اس کی آنکھیں درست ہوں تو پیدا ہو کر آنکھ کھولی تو کسی نے ماں کا چہرہ دیکھا، کسی نے باپ کو دیکھا، کسی نے گھر کی چھت کو دیکھا، کسی نے ہرے بھرے درخت کو دیکھا، کھلے آسمان کو دیکھا، کسی نے کسی ولی کو دیکھا، کسی نے آنکھ کھولی تو پہلی مرتبہ کسی نبی کو دیکھا، کسی نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے مصطفیٰ کو دیکھا۔ مگر جس نے بھی آنکھ کھولی وجود میں آنے کے بعد تو جو بھی منظر تھا جو دیکھا وہ مخلوق کا منظر تھا۔ کس کا؟ مخلوق کا۔ بھئی ماں کو دیکھا تو مخلوق تھی نا، باپ کو دیکھا تو مخلوق تھا، گھر کی چھت، کوئی درخت، کوئی آسمان، ستارے، سمندر، پہاڑ، صحرا، دریا، ولی، نبی، مصطفیٰ، جس کو بھی دیکھا مخلوق تھا۔ مگر جب حقیقت محمدی وجود میں آئی تو مصطفیٰ سے پہلے مخلوق میں کوئی نہ تھا، حقیقت محمدی وجود میں آئی اور چشمان مقدسہ کھلی، جدھر نگاہ اٹھی رب کا جلوہ ذات تھا، اس کا حسن مطلق تھا۔ ملا آج بحثوں میں پڑے مناظرے کر رہے ہیں کہ شب معراج خدا کو دیکھا یا نہ دیکھا۔ ارے نادا
मेराज तो आज की बात है, हकीकत मोहम्मदी वजूद में आई तो चश्माने मोहम्मदी का देखने का आगाज उसके हुस्न मुतलक से हुआ था। और उधर की बात भी सुन लें, उसने भी इससे पहले किसी को न देखा था। आए उसने भी हुजूर से पहले भाई किसी को बनाया ही नहीं था, उसने किसी को पैदा ही नहीं किया था। तो चश्माने मुस्तफा उठी तो सबसे पहला नजारा उसके हुस्न मुतलक का किया, और उसकी निगाह रबूबियत उठी तो पहला नजारा मुस्तफा के हुस्न हकीकत का किया। ये उसका शाहिद अव्वली, वो इसका शाहिद अव्वली। उसने फरमाया हबीब तुझे पैदा ही अपने लिए किया। और देखिए जुमला उस हदीस पाक का, हदीस कुदसी का, फरमाता है फअहबब्तु अन उरफ, मोहब्बत हो गई कि मुझे कोई पहचानने वाला हो। आपसे एक बात देखें, जो जानना है, इल्म है, ये सुनकर भी होता है, पढ़कर भी होता है, ऐसा ही है ना। इल्म को कहते हैं जानना। आप अपनी मुकामी जबान में भी, पंजाबी जबान में भी इस्तेमाल करते हैं एक तरकीब, जान पहचान। जान जानने से है, इल्म पता होना, खबर होना, इतला होना, ये है जानना, ये इल्म है। एक है पहचान, शनाख्त। जानना सुनकर भी होता है, पढ़कर भी होता है, मगर पहचानना देखे बगैर नहीं होता, देखे बगैर नहीं होता। अरे वो फरमाते हैं फअहबब्तु अन उरफ, मुझे मोहब्बत हो गई कि मैं पहचाना जाऊं। तो जब अपनी पहचान की खातिर मुस्तफा को पैदा किया तो पैदा ही अपनी पहचान के लिए किया था, उससे खुद को छुपाता, उससे पर्दों में रहता। दिखाए बगैर और देखे बगैर मारिफत और पहचान कैसे हो सकती है। सो उसने जब हकीकत मोहम्मदी को पैदा किया तो पहला नजारा ही अपना करवाया था, अपने हुस्न का, और फिर सामने बिठाया, रखा, तन्हाई में पैदा किया, तन्हाई में बनाया था, तन्हाई में, आलम खलवत में। उसकी शान बहुत बुलंद है। उस बात से जो कहने लगा ये उसकी शान बयान नहीं कर रहा, ये हम अपने समझने के लिए कोई बात कर रहे हैं। जब मुझे, आपको, जिन्नो इंस को, कायनात को बनाया तो कायनात में हजारों चीजें थी, उसका फैज रबूबियत हर एक को मिला, हस्बे हाल मिला, खूब मिला, मगर बट कर मिला। मगर जब मुस्तफा को पैदा किया तो मुस्तफा से पहले कोई न था। अल्लाह का सारा फैज रबूबियत, उसकी कुल तवज्जुहात, उसके कुल फयूजात सिमट कर जब किसी एक जात को मिले तो जात मुस्तफा वजूद में आई है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की सारी मोहब्बत की मुजस्सम शक्ल है। जात मुस्तफा अल्लाह की कुल तवज्जुहात का जामे है। जात मुस्तफा अल्लाह के सारे फयूजात को अपनी जात में जज्ब करने वाला है। सो हुजूर उसकी सारी मोहब्बतों का आईनादार हुए। अब जब बना लिया, बना के सामने रखा, जिसे तन्हाई में बनाया था, अपने लिए बनाया था और महबूब बनाया था, मोहब्बत से बनाया था, उसको कैसा बनाया होगा कोई क्या जाने, कोई क्या जाने। देखिए आपसे कहता हूं, आपसे पूछता हूं कि अगर आपको किसी से मोहब्बत हो जाए, अब हर उम्र के खासकर बुजुर्ग बैठे हैं, जो बात कहने जा रहा हूं अव्वलन बादी उन नजर में बड़ी अजीब लगेगी। मैं कहता हूं कि अगर आपको किसी से मोहब्बत हो जाए, और साथ दुआ करता हूं अल्लाह करे आप सबको मोहब्बत हो जाए, आप सबको मोहब्बत हो जाए, आपको मोहब्बत की खैरात मिले, आपकी रातों की नींद गुजर जाए, आपके चैन सुकून लुट जाए, आपकी रातें बेचैनी का मजहर हो जाए, आपको बिस्तर पर पहलू न लग सके, आपकी नींदें उजड़ जाए, चैन सुकून लुट जाए, आपको मोहब्बत की वो खैरात मिले कि जो आपको हर किसी से बेनियाज करके महबूब के साथ जोड़ दे।
یہ خیرات کسی کسی کو ملتی ہے، محبت ہر کسی کا نصیب نہیں ہوتی۔ یہ وہی بات ہے جو اقبال نے کہی، نے کہا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ محبت اضطراب کا نام ہے، محبت بے چینی کا نام ہے، محبت التہاب کا، بے قراری کا نام ہے۔ اور جس کو محبت مل جائے، محبت جس کو نصیب ہو جائے، میں محبت میں وہ مجاز و حقیقت کی تقسیم کا قائل نہیں ہوں۔ میں ذاتی طور پر اس کو کوئی ادھر استاذی المکرم کے ساتھ نہ جوڑے، یہ میرا موقف ہے۔ میں مجاز و حقیقت کی تقسیم کا قائل نہیں ہوں۔ محبت ہے، یہ درجہ مجاز میں بھی ہو جائے تو جس کو ہو جائے اس کو مٹنے نہیں دیتی۔ محبت ہیر رانجھا، لیلا مجنو، سسی بنو، سوہنی مہیوال، یہ کوئی علم والے تھے، یہ کوئی یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے کی بڑی تحقیق کی تھی، بس کیا تھا انہیں محبت نصیب ہوئی۔ ارے بندے کو بندے سے محبت ہو جائے تو محبت اس کو مٹنے نہیں دیتی، رب سے محبت ہو جائے کیسے مٹنے دے گی؟ کیسے مٹنے دے گی؟ محبت امر کر دیتی ہے، محبت دوام عطا کر دیتی ہے، محبت موت کو فنا کر دیتی ہے، عاشق کو بقا عطا کرتی ہے۔ محبت وہ شے۔ تو محبت جب کسی سے ہو جائے، ایمان سے کہیے جس سے محبت ہو جائے اس میں کوئی عیب عاشق یا محبت کرنے والا گوارا کرتا ہے؟ ہوتے ہیں، 100 عیب ہوتے ہیں، مگر جس سے محبت ہو جائے اس کے عیب بھی ہنر بن جاتے ہیں۔ ہنر، اس کی خامیاں بھی خوبیاں نظر آنے لگتی ہیں، اس کے نقص کمال نظر آنے لگتے ہیں۔ محبت جو ہے، محبت کرتی یہ ہے، ہماری محبت، بندوں کی محبت جس سے ہو جائے اس کے عیب چھپا دیتی ہے۔ بولیے کیا کرتی ہے؟ چھپا۔ محبت، بندے کی محبت بندوں سے مجاز میں اظہار، بندے کو بندے سے محبت ہو جائے تو محبت محبوبوں کے عیب چھپا دیتی ہے۔ بس یہی فرق ہے بندے اور خدا کی محبت میں۔ بندے کو کسی سے محبت ہو جائے تو اس کی محبت بندے کے محبوب کے عیب چھپا دیتی ہے۔ رب کو کسی سے محبت ہو جائے تو رب کی محبت محبوبوں کے عیب مٹا دیتی ہے۔ ہماری محبت محبوبوں میں عیب دیکھنے نہیں دیتی، رب کی محبت محبوبوں میں عیب رہنے نہیں دیتی۔ بس یہ فرق ہے۔ مثلا کوئی شخص تھا، شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا، شراب کے نشے میں جدھر سے گزرتا لوگ راستہ بدل لیتے۔ شرابی ہے، نشے میں، آج بھی ایسا ہوتا ہے نا، کوئی نشئی آ رہا ہو سامنے سے، نشے میں دھت گر پڑ رہا ہو تو آپ آگے سے ہٹ جاتے ہیں، بھئی وہ تو بیچارہ معذور ہے، نشے میں ہے، پتہ نہیں کیا منہ سے بول دو، اپنی عزت بچاؤ، راستہ بدلو۔ تو وہ بھی ایک ایسا ہی شخص تھا، جدھر سے گزرتا لوگ راستہ بدل لیتے، لوگ نفرت کا اظہار کرتے، کوئی منہ نہ لگتا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا، گزر رہا تھا کہیں، پاؤں کے نیچے کوئی کاغذ آیا، کوئی شے آئی، ننگے پاؤں پھرتا رہتا تھا، جوتیوں کا ہوش کہاں ہوتا ہے نشے والوں کو۔ تو وہ گزر رہا تھا، کو پاؤں کے نیچے کوئی شے آئی تو اس نے اٹھائی تو دیکھا اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ بس اس کے نصیب کے بدلنے کا وقت تھا، نشے میں تھا مگر پھر بھی اتنی ہوش تھی، اس نے اس کاغذ کو جس پر اللہ لکھا ہوا تھا اسے چوما، اسے کوئی خوشبو لگائی اپنی طرف سے اور اسے بلند جگہ پر رکھ دیا۔ اللہ کو اس سے محبت ہو گئی، اللہ کو اس سے محبت ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا تو نے میرے نام کو اٹھایا، چوما، بلند کیا، معطر کیا، مجھے اپنی عزت کی قسم میں تجھے بلند کر دوں گا، معطر کر دوں گا، جو نفرت کرتے ہیں بندے ان کا محبوب بنا دوں گا۔ پھر وہی تھا، اور حال یہ ہوتا جدھر سے گزرتا گلیوں سے لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے۔ احمد بن حنبل جیسے، امام احمد بن حنبل جیسے، وہ ان کا ریگارڈ اور احترام کرتے، اور وہ جن گلیوں سے گزرتا تھا
جانور گندگی نہ کرتے کہ یہاں وہ گزرتا ہے جو ننگے پاؤں رہتا ہے، اس کے پاؤں علیز نہ ہو جائے۔ جب رب کو محبت ہوئی اس کے عیب مٹا دیے، اس کے نقص ختم کر دیے، اور دنیا آج تک اسے حضرت بشر حافی کے نام سے پہچانتی۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا، ایک مثال، رب کو کسی سے محبت ہو جائے تو اس کے عیب رہنے نہیں دیتی۔ جس کو بنانے سے پہلے محبت کی تھی، بنانے سے پہلے چاہا تھا، جسے بنایا ہی بطور محبوب تھا، تو ایمان سے کہیے جس کو محبوب بنا کر بنایا تھا، محبوب بنا کر پیدا کیا تھا، اس میں رب نے کوئی عیب آنے دیا ہوگا، کوئی نقص آنے دیا ہوگا؟ آپ کو اختیار دیا جائے، آپ کو قدرت دی جائے، اپنے لیے محبوب بنا لو، جیسا چاہو بناؤ، آپ کو یہ عیب آنے دیں گے؟ اگر آپ کو حق دیا جائے کہ چلو اپنے لیے کوئی محبوب بنا لو، تو آپ اپنے محبوب میں کسی عیب، کسی نقص، کسی کمی، اس کا امکان بھی کبھی قبول کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ آپ قبول نہیں کرتے، آپ کی محبت قبول نہیں کرتی، رب کی محبت کیسے قبول کرے؟ سو اس نے مصطفیٰ کو بطور محبوب بنایا تھا، ایسا بنایا، کامل بنایا، ہر نقص سے پاک بنایا کہ جب بنا کے سامنے رکھا تو اسے خود مصطفیٰ کا رب ہونے پر رشک آیا، فرمایا فلا وربک، سویا اس کی قسم جس نے تجھے بنایا ہے، اس کی قسم جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ پھر یہیں تک نہیں، پھر اس نے اپنے محبوب کو، دیکھیے یہ فطرت ہے، یہ ادھر سے آئی ہے۔ کسی کا بچہ، اولاد، ہر ماں کا بچہ، ہر والدین کی اولاد حسین ہوتی ہے، حسین ہوتی ہے، اس میں کوئی نکار نہیں، انسان حسین ہے، مگر پھر اپنے اپنے حسن کے پیمانے، کسی کا بیٹا، کسی کی اولاد کمال درجے کی حسین ہو، کمال درجے کی، لوگ دیکھ دیکھ کر آہ بھرتے ہوں، بولیے تب بھی ماں سجاتی ہے یا نہیں سجاتی؟ سنوارتی ہے یا نہیں سنوارتی ہے؟ اس کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، اس کو غسل کرواتی ہے، اس کو اچھے کپڑے لباس پہناتی ہے، آنکھوں میں سرما ڈالتی ہے، بالوں میں تیل لگاتی ہے، اس کے لیے ہر وہ شے کرتی ہے جو وہ کر سکے تاکہ وہ اور زیادہ حسین نظر آئے، اور زیادہ جمیل نظر آئے۔ یہ جو جذبہ ہے یہ ادھر سے آیا، اس نے بھی اس کو بطور محبوب بنایا، جب بنا لیا، سامنے رکھا، اس نے کہا اب تجھے سنوارتا ہوں، اب تجھے سجاتا ہوں، اب نکھارتا ہوں۔ تو اس نے نکھارنا سنوارنا کیسے تھا؟ اس نے سرما نہیں لگانا تھا۔ یہ حقیقت محمدی کی بات ہے، یہ آقا علیہ السلام کے جسم بشریت سے بھی پہلے، آقا علیہ السلام کی روح انور سے بھی پہلے، نورانیت سے بھی پہلے۔ ارے وہ لوگ جو آقا علیہ السلام کے مقام و مرتبہ پر بحثیں کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، تمہیں خبر کیا مصطفیٰ ہے کیا؟ اس نے مصطفیٰ کو تب بنایا جب تمہارا کہیں وجود نہ تھا، تنہائی میں بنایا، خلوت میں بنایا۔ کوئی تم میں سے کوئی مصطفیٰ کی حقیقت کیسے جان سکے؟ اس نے بنا کر سامنے رکھا، اور اس پر وہ انہوں نے سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا نے خوب بات کہی، کمال بات کہی۔ مصطفیٰ کو تب بنایا جب ابھی امر کن کا بھی اجرا نہ ہوا تھا، کن فیکون کے سلسلے نہ شروع ہوئے تھے، باقی ساری کائنات کو امر کن سے بنایا ہے۔ حقیقت محمدی کو امر کن سے نہیں بنایا، امر محبت سے بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اپنے جالنے کا ثبوت دیتے ہوئے نعرہ رسالت، اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، شان عظمت مصطفیٰ۔ باقی سب کو امر کن سے بنایا ہے، مصطفیٰ کو امر کن سے نہیں، امر محبت سے بنایا۔ اس کو تاجدار گولڑا نے نظم کیا، سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمت۔ کیونکہ میں اس دھرتی سے آیا ہوں، چلو ادھر کی کوئی شے آپ تک پہنچاؤں۔ آپ سب جانتے ہیں، کوئی پوشیدہ شے نہیں ہے، بس دہرا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں
کن فیکون تا کل دی گل اسا اگے پریت لگائی. یہ اللہ کے لیے کہہ رہے کن فیکون تا کل دی گل اسا اگے پریت لگائی. میں تو حرف نشان نہ آہا جدوں دتی میم گواہی. اج بھی سانو او پہ دس دے بیلے بوٹے کائی. مہر علی رل تائیوں بیٹھے جد سکھ دوہانو آئے. سکھ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ سکھ سکھ محبت ہے. اج سکھ متران دی بدھیری ہے. آیا تو اس نے مصطفیٰ کو محبت سے پیدا کیا، خلوت میں پیدا کیا، تنہائی میں پیدا کیا، محبت کے ماحول میں پیدا کیا، اور اپنی ساری محبت کو یکجا کر کے محمد بنا دیا. جب بنا چکا اس نے کہا آپ سنوارتا ہوں، آپ نکھارتا ہوں، حبیب تجھے سجاتا ہوں. اور وہ سجانا کیا تھا؟ تربیت کرنا تھا، ربوبیت کرنا تھا. اور ربوبیت ہوتی ہے تربیت کرنے والے کے اوصاف کا تربیت پانے والے میں منتقل ہونا. اس نے جب مصطفیٰ کو سجایا، بنایا، سنوارا، نکھارا تو کیا کیا؟ سرمے نہیں لگائے، اس نے کوئی لباس کپڑے کے نہیں پہنائے. اس نے فرمایا حبیب یہ میری صفات ہیں، میں ان صفات کو تجھ میں منتقل کر کے تجھے سجاتا ہوں. فرمایا حبیب میں رعوف ہوں، تجھے رعوف بنا دیتا ہوں. میں رحیم ہوں، تجھے کریم بناتا ہوں. سونیا یہ میری شانیں ہیں، یہ تجھے عطا کرتا ہوں تاکہ جب کوئی تجھے دیکھے ذات تیری ہو، حسن میرے جھلکتے نظر آئیں. زمانے گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، خدا جانے کتنے عرصے گزرے، وقت گزرے. وہ سجاتا رہا، سنوارتا رہا، نکھارتا رہا. جب سوار کر سجا کر ایک نقطہ کمال تک پہنچایا تو اسے اپنے اوپر فخر ہونے لگا. ارے میں وہ ہوں جس نے محمد بنایا ہے. تو فرمایا فلا وربک، سونیا تیرے رب کی قسم، تجھے سجانے والے کی قسم، تجھے نکھارنے والے کی قسم. جب یہ کر چکا تو اس نے چاہا ارے محمد کو تو بنایا تھا کہ مجھے دیکھے اور پہچانے، اب ساری کائنات بناتا ہوں تاکہ میرے محمد کو دیکھے اور پہچانے. اس نے محمد کو اپنے لیے بنایا تھا اور کائنات کو محمد کے لیے بنایا تھا. جسے اپنے لیے بنایا اسے اپنے نور سے پیدا کیا، اپنے نور سے، اور ساری کائنات کو مصطفیٰ کی خاطر بنایا تو ساری کائنات کو نور مصطفیٰ سے بنایا ہے. ایک ترتیب ہے، لاجیکل بات ہے، عقلی بات ہے. اپنے لیے بنایا جسے اسے اپنے نور سے پیدا کیا. ملا لوگ اس پر بھی بحثیں کرتے ہیں، نور بشر نور بشر. ارے مصطفیٰ سے پہلے فقط خدا تھا، فقط خدا تھا، میٹیریل نہیں تھا، مادہ نہ تھا، عالم محسوس نہ تھا، عالم شہادت نہ تھا، ان میں سے کوئی شے نہ تھی. فقط وہ تھا، اللہ تھا. اللہ تو نور تھا نا، اور اللہ تو نور ہے نا. اب اس نے اپنے لیے جب محبوب بنانا تھا تو اس کے سوا تو تھا کوئی نہیں، کوئی اینٹ گارا پتھر تو نہیں تھا. تو جسے اپنے لیے بنایا اپنے نور سے نہ بناتا کس سے بناتا؟ اور جب کائنات کو بنایا مصطفیٰ کے لیے تو مصطفیٰ کی توجہ سے، مصطفیٰ کے نور سے، مصطفیٰ کے فیض سے. ارے جدھر جدھر توجہ مصطفیٰ ہوتی گئی ادھر ادھر زندگی وجود میں آتی گئی، اور جدھر جدھر سے مصطفیٰ کا دھیان ہٹتا گیا ادھر خلا وجود میں آتا گیا. اب بنا لیا اور سامنے رکھا. اور میں نے عرض کیا بس ہم بات اسی طرح کی شاید کر سکے. فلا وربک کا ایک گوشہ، صرف آج ایک گوشہ، پھر آگے تو بہت طویل بات رہا. ویسے تو وہ کیا عاشقوں کی بات ہے، مگر بہرحال ہر کسی کا اپنا مرتبہ. محمد علی ظہری قصوری صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا، اسی طرح کی مجلس تھی، تو وہ کہنے لگے کہ محبوب کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں لطف آتا ہے، طویل ہوتے. تو وہ کہتے تھے کہ جی کردہ اس رات نو، جی کردہ ہے اس رات نو محشر تک میں روک لواں، یہ میرا وس چلے تھے انہوں صبح حشر تک روک لواں، تاکہ نہ نظر کرم دی چاک مکے، نہ رات مکے، نہ بات مکے.
محبوب کی بات میں لطف ہوتا ہے، مگر باہر تو ہم اس مادیت زدہ دنیا کے رہنے والے ہیں، ہمیں اپنی اور مجبوریوں کو بھی دیکھنا ہے۔ تو میں بات تھوڑا سا آگے بڑھا کر ایک گوشے پر اسے مکمل کر دوں گا۔ فرمایا فلا وربک، سونے اس کی قسم جس نے تجھے سجایا، یعنی اپنی صفات عطا کی، اللہ نے اپنے اسماء کا رنگ چڑھایا، اللہ نے اپنی صفات کا حسن دیا، اللہ نے اپنے اسماء، صفات، افعال، ہر شے کا حسن دیا، اپنی جو صفت، جو حسن، جو کمال اس نے مخلوقات میں کبھی بھی ظاہر کرنا تھا، وہ سارے کا سارا مصطفیٰ کو دیا۔ اور جب مصطفیٰ کو دیا تو صورت یہ ہوئی کہ حضور رہے بندہ، رب نہ ہوئے، رہے بندہ، حضور رہے انسان، اللہ نہ ہوئے، حضور رہے مخلوق، خالق نہ ہوئے۔ ارے بندہ رہے پر رنگ ادھر والے چڑھ گئے، رنگ ادھر والے۔ اب صورت حضور کی تھی، جمال خدا کا تھا، جمال خدا کا تھا۔ اس کو بھی تاجدار گولڑا نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں اے صورت ہے بے صورت تھی۔ اب پتہ نہیں آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ سرائکی ٹائپ کی ہے سمجھ آتی ہے؟ میں تو اپنے ذوق کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو جس کو نہ سمجھ آئے یا کوئی پرابلم ہے میں معافی چاہتا ہوں، مگر محبت کا اپنا جو اطوار ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں۔ اب وہ ہمارے نعت خان حضرات ہیں نا، وہ مطلع سے لے کر مقطع تک باقی سارا کلام پڑھتے ہیں، یہ 3-4 شعر نہیں پڑھتے۔ پوچھا ہم نے کئی دفعہ، وہ کہتے ہیں ذرا مشکل ہے، ادائیگی مشکل ہے۔ چلو اللہ آسانیاں پیدا کرے۔ یہ اسی کلام کا شعر ہیں، اج سکھ متراں دی ودھیری، یہ وہ سارے پڑھتے ہو۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں، یہ اسی کا ہے۔ اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جگ کھڑیاں، اور دسے صورت راہ بے صورت دا۔ لوگوں اس بے صورت سے جڑنا چاہتے ہو، اس بے صورت کا دامن تھامنا چاہتے ہو، اس بے صورت کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا چاہتے ہو، اور اس بے صورت کو تکنا چاہتے ہو، یعنی اس کا حسن تکنا چاہتے ہو، تو وہ فرماتا ہے میری کوئی صورت نہیں ہے، میری کوئی صورت نہیں، مگر تم مجھے تکنا چاہتے ہو تو آؤ اس کی کوئی صورت نکالتے ہیں، کوئی صورت یعنی کوئی راستہ نکالتے ہیں۔ اس کے لیے اس نے کہا، اس نے حضور کو بنایا، فرمایا اب میرے رنگ ہیں جھلکتے اس میں نظر آئیں گے۔ اب میرے علم کی وسعتوں کو تکنا چاہو تو علم مصطفیٰ کو تک لو، میری قدرتوں کو تکنا چاہو تو اختیارات و تصرفات مصطفیٰ کو تک لو، اور میرے جمال کو تکنا چاہو حسن مصطفیٰ کو تک لو۔ ارے لوگوں میری صفات کو کہیں یکجا ظہور پذیر تکنا چاہو تو میرے مصطفیٰ کو تک لو۔ آپ قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں سورہ رحمان میں، سب کو تک کم بیش آتی ہے، کل یوم ہو فی شان، ہر روز ایک نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے۔ عمومی ترجمہ یہ کرتے ہیں نا، سنتے ہیں پڑھتے ہیں، اچھا درست ہے، ہر روز نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ ہر روز اس کی ایک نئی شان ظاہر ہوتی ہے، کہاں ظاہر ہوتی ہے؟ اس ارض و سماوات اور عالم مکان و لامکان کی ساری کائنات میں مجھے کوئی ایک جگہ، کوئی ایک مقام، کوئی ایک محل پوائنٹ آؤٹ کر کے دکھاؤ کہ یہاں رب کی شانیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر اس کی شان وہ اب نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے تو کوئی جلوہ گاہ بھی تو ہوگی، اگر اپنی شان دکھاتا ہے تو کوئی وجود بھی تو ہوگا، کوئی صورت بھی تو ہوگی جہاں دکھاتا ہوگا۔ ارے تحت الثری سے لے کر عرش اولی تک اس پوری کائنات میں کوئی ایک جگہ ایسی نہیں جو اس کے حسن ذات و صفات کا تحمل کر سکے۔ سو اس نے اپنے انوار، اپنی تجلیات، اپنی صفات، اپنے اسماء کو ظاہر کرنے کے لیے اس پوری کائنات میں ایک ہی محل بنایا ہے، وہ محل وجود مصطفیٰ ہے۔ فرماتا ہے میری شانوں کو تکنا چاہو تو میرے مصطفیٰ کو تک لو، میرے حسن کو تکنا چاہو اسے تک لو۔ اس لیے وہ کہتے ہیں
کہ اب اس بے صورت سے ملنا ہے تو اس صورت سے تعلق جوڑو. دس صورت راہ بے صورت دا. دس صورت، اب صورت سے مراد حضور ہے. دس صورت اور بے صورت سے مراد وہ ہے اللہ. دس صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کی عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجھت دا، کوئی ورلیاں موتی لے تلیاں. ہائے ہائے، یہ کسی کسی کو شعور ملا، یہ خیرات کسی کسی کو ملی، یہ پردے اٹھا کر جلوہ دیکھنے کی سعادت کسی کسی کو ملی. کوئی بشریت کے پردے کے پیچھے کھڑا گم ہے، کوئی نورانیت کے پردے کے پیچھے کھڑا ہے. وہ کوئی آنکھ ہے، وہ کوئی سعادت مند ہے جسے بشریت کا پردہ چاک کر کے، نورانیت کا پردہ چاک کر کے اور روحانیت کا پردہ چاک کر کے اندر حقیقت کو تکنے کا اعزاز ملا ہے. وہ کوئی ہے. اور یاد رکھو، موٹی بات بتاؤں، لڑتے جھگڑتے الجھتے اور حسن یار پر بیسے کرتے وہ ہیں جنہوں نے تکا نہیں ہے. جو تک لیتا ہے وہ چپ ہو جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے. کسی نے کہا یہ بھی حضرت تاجدار گولڑا نے کہا آج انہی کی آمد ہو رہی ہے. وہ کہتے انہوں نے دیکھا جمال یار کو، دیکھا حسن مصطفیٰ کو دیکھا، تو کسی نے پوچھا کیسا تھا جمال محبوب؟ وہ کہتے ہیں اب تمہیں کیا بتاؤں، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھا نہیں بولن دی. یاد رکھو، خالی برتن زیادہ آواز دیتا ہے. جب تک خالی ہے آواز دیتا ہے. آپ مٹی کا برتن لے لیں، آپ دھات کا برتن لے لیں، شیشے کا برتن لے لیں، کوئی لے لیں، خالی ہو ایسے کریں تو بولو ٹن کی آواز آتی ہے یا نہیں آتی؟ جی، اسی کو بھر دیں، بھلے پانی سے بھر دو، مٹی سے بھر دو، اندر کچھ ہو، اندر کچھ پڑ جائے تو آوازیں بند ہو جاتی ہیں. اور آپ کہیں گے یہ استدلال کی بات ہے، وہ پیر میر علی شاہ صاحب کی بات سنائی، شاعری کی بات ہے. نہیں، یہ شاعری کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے. قرآن گواہ ہے، زبانیں بند نہ ہوتی تھی، منہ کھلے تھے، زبانیں باہر نکلی ہوئی تھی، صبح شام تانے تھے، اور تانے دے دے کر زلیخا کا جینا حرام کر دیا تھا. زنانے مصر نے جینا حرام کر دیا تھا. تجھے حیا نہیں آئی، ایک غلام کی طرف مائل ہو گئی، منڈی میں بک کر آنے والے سے دل لگا رہی تھی. اب زلیخا سمجھاتی تمہیں کیا معلوم یوسف کیسا ہے، آئے میرا یوسف کیسا ہے. انہوں نے جو کوئی حسین دیکھا ہوتا یا دیکھا تھا اس کا نام لیتی، فلاں جیسا. وہ کہتی ہو نہیں چلیو، وہ تو اس کے گھر نوکری ملازمت کرنے کے قابل نہیں ہے. فلاں جیسا، ارے وہ تو اس کے جوتے کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں. انہوں نے ایک ایک کر کے جتنے شاہکار حسن دیکھے تھے گنوا دیے. زلیخا نے سب کا رد کر دیا. وہ کہنے لگی پھر ہم نہیں مانتی، ہم نے سارے حسین دیکھے اور ان کے ذکر کر دیے، تم نے کہا کسی جیسا نہیں. تیرا یوسف کیسا ہے؟ جب اس کا جینا محال ہو گیا اور تانوں سے زندگی اس کی وہ اجیرن ہونے لگی، تو لگتا ہے کسی فقیر کسی درویش سے ملی ہوگی. درویش کسی فقیر کے پاس گئی ہوگی، یار انہوں نے تانے کو میری جان چھڑا. تو اس نے کہا ہوگا بی بی اگر ان کے تانوں سے جان چھڑانی ہے، اب ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یاد رکھو، تکنے اور چکھنے کی شے الفاظ سے نہیں سمجھائی جا سکتی. اس نے کہا ہوگا بی بی جو تو نے دیکھا ہے تھوڑا انہیں بھی دکھا دے. زبانیں چپ ہو جائیں گی. دیکھیے نا، کھانے کی کچھ ہے تو پھل ہو ذائقے دار، کوئی ایسا پھل جو یہاں نہ پایا جاتا ہو، میں کس کا نام لوں؟ مثلا آپ کوئی پھل، چیری بھی یہاں ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں نے کھایا ہوگا. ایووکاڈو ایک پھل ہے، ایووکاڈو. اب خیر وہ بھی پاکستان میں ملتا ہے مگر عام طور پر بازاروں میں نہیں آتا. اب ایووکاڈو ایک پھل ہے، آم کی طرح کا ذرا چھوٹا ہوتا ہے. اب میں اگر ساری رات بیٹھ کر، میں نے پی ایچ ڈی کی وہ نیوٹریشن میں،
ذائقے میں اور خوراک میں پی ایچ ڈی بھی کی ہو، ساری رات بیٹھ کر آپ کو ایووکاڈو کا ذائقہ سمجھاؤں، بولیے سمجھ آئے گا؟ اچھا، ایک چٹا ان پڑھ آدمی ہو، دکاندار ریڑھی والا، وہ اتنا سا کاٹ کر آپ کے منہ میں ڈال دے، چکھا دے، بولیے سمجھ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو تکنے اور چکھنے کی چیزیں لفظوں سے سمجھ نہیں آتی، جو تکنے کی شے ہے تکانے سے سمجھ آئے گی، چکھنے کی شے چکھانے سے سمجھ آئے گی۔ اس لیے اقبال اللہ کی بارگاہ میں آرزو کرتے گئے، مولا دیکھا ہے جو کچھ میں نے، اوروں کو بھی دکھا دے، اوروں کو بھی دکھلا دے، ان مولویوں کو دکھا دے جنہوں نے فتوے لگا لگا کر کفر کے میرا جینا بحال کیا ہوا ہے۔ تو زلیخا کی بھی کسی فقیر سے ملاقات ہوئی، شکر ہے کسی ملا سے نہیں ہوئی۔ مولوی صاحب سے ہوتی تو مولوی صاحب کہتے زنان مصر کیوں پریشان ہوتی ہو، آؤ ہم بھی آ جاتے ہیں، زلیخا کو بھی بلا لو، مناظرہ کر لیتے ہیں اس نے یوسف پر، مناظرہ کر لیتے ہیں۔ دیکھا اس نے بھی نہیں، دیکھا اس نے بھی نہیں، حسن یار پر مناظرے ہیں، نسلیں گزر گئی ہیں، جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ ارے جھگڑے بتانے سے نہیں ختم ہوتے، دکھانے سے ختم ہوتے ہیں۔ اس نے جب یہ سنا اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے لا کر بٹھا دیا زنان مصر کو۔ مجھے تعجب تھا جب پہلی مرتبہ ہم نے اس اینگل سے اس کو پڑھا، حیران ہو گیا، یہ کلام الہی ہے۔ اللہ نے کیا کیا چیزیں بیان کی، وہ چھریاں جو دی گئی ان کا ذکر کیا، انگلیوں کے کٹ جانے کا ذکر کیا، یہ کلام الہی ہے، معاذ اللہ کوئی ناول تو نہیں ہے جس میں جزیات نگاری ہو رہی تھی، مگر سمجھ آئی۔ اور زلیخا بھی سیانی تھی، اس نے لا کر ویسے ہی نہیں دکھایا، پہلے بٹھا دیا، پھل دے دیے، چھریاں دے دی، کہا کاٹو کاٹو، اور اللہ نے بھی بیان کیا اس کو، چھریوں کا ذکر، پھلوں کا ذکر۔ پھر یوسف سے کہا ذرا سامنے سے گزر جاؤ، میری عزت کا معاملہ ہے، نبی لجپال ہوتے ہیں۔ یوسف نے نہیں کہا کل میری عزت پر تو ہاتھ ڈالا تھا، تہمت لگائی تھی، میں تیری عزت کیوں بچاؤں، نہیں، وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا شعار ہے، کہا رکھ لیتے ہیں تیری عزت۔ گزر گئے، جب گزر گئے ان کی آنکھیں، ان کی نگاہیں جو پڑی گڑ گئی، ارے یوسف گزر گئے، ہوش لٹ گئے، ہوش نہ رہی، پھل گر گئے، انگلیوں پہ چھریاں چل گئیں۔ اور جب ہوش آئی تو سنیے قرآن کے کلمات ہیں، وہ جو غلام غلام کہتی تھی، تانے دیتی تھی، جب دیکھ لیا تو کہنے لگی ہاشا للہ ما ھذا بشر، خدا کی قسم یہ کوئی بشر نہیں ہے۔ قرآن ہے، قرآن، ہاشا للہ ما ھذا بشر، یہ کوئی بشر نہیں ہے۔ اچھا بیبیوں پھر کیا ہے تمہارے خیال میں؟ ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی عظمت و بزرگی والا نور کا پیکر ہے۔ ملک فرشتے کو کہتے ہیں، فرشتہ نور ہی ہوتا ہے نا، کہنے لگی خالی فرشتہ بھی نہیں، ملک کریم، کوئی عزت و بزرگی والا، کوئی مایا ناز، کوئی اعلیٰ مرتبے والا فرشتہ ہے، عام فرشتہ بھی نہیں۔ ارے اس کا حسن عام فرشتوں کے نور سے بڑھ کر ہے۔ سو جب تک نہ دیکھا ہو تب تک معاملہ اور ہوتا ہے، دیکھ لو تو زبانیں بند ہو جاتی ہیں، نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ سو یہ جو محافل میلاد ہے، یہ جو حضور سے محبت کا اظہار ہے، لوگوں اس کو جلسوں تک نہ رکھو، اس کو تقریروں وعظوں تک نہ رکھو۔ دین تقریریں اور وعظ نہیں ہے، دین حال ہے، دین من کی کیفیت ہے، دین محبت کا معاملہ ہے۔ ارے یہاں سے اٹھ کر جاؤ، اپنی تنہائیاں، اپنی خلوتیں، اپنی راتیں، اپنی تاریکیاں، ارے وہ مصطفیٰ کے خیال سے آباد کر لو، یاد مصطفیٰ میں غرق ہو جاؤ، اپنی یادوں میں مصطفیٰ کو بساؤ، اپنے خیالوں میں بساؤ۔ اور مومن وہ نہیں ہے جس کی مجلس اچھی ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی اچھی ہو۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، چہرہ وضحا، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ یہ جلسے کرو، جلوس کرو، آقا کے ساتھ اظہار محبت ہے، اس میں کوئی کمی نہ آئے،
اس میں کوئی شرمندگی نہ ہو، مگر جو بات کہنا چاہتا ہوں یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، یہ اہتمام ہوتا ہے، اس کے لیے تک وہ دو کرنا پڑتی ہے۔ یہاں باہر ماحول میں مہینے بعد سال بعد جب بھی کرتے ہو کرو، مگر ہر روز اپنے گھروں میں مصطفیٰ کی محفل میلاد کرو، بغیر پیسوں کے کرو، بغیر پیسوں کے۔ وہ کیا ہے؟ پھر اختتام اور پیغام کو دے دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر روز اپنے گھروں میں، اچھا دیکھو کھانا تو کھاتے ہو نا، سارے کھاتے ہو، تو جب گھر جاتے ہو ڈیوٹی سے، دکان سے، ملازمت سے، کہیں سے بھی آتے ہو، شام کو بیٹھتے ہو، تو جب کھانے بیٹھتے ہو تو 2-4 منٹ تو لگتے ہیں نا، یہ برتن رکھ دیے، یہ سالن آ گیا، یہ روٹیاں آ گئی، یہ پانی، 2-4 منٹ۔ آؤ تمہیں ہر روز اپنے گھر میں مصطفیٰ کی محفل میلاد کرنے کا وہ طریقہ عرض کرتا ہوں جس پر کوئی پیسہ بھی نہیں خرچ ہونا اور ایک لمحہ بھی نہیں خرچ ہونا، ایک لمحہ بھی آپ کے شیڈیول سے ہٹ کر، اہتمام نہیں۔ کیا؟ گھروں میں اپنے گھر کی خواتین سے، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں، ان سے کہہ دو کہ جب بھی کھانا پکائیں، جب بھی آٹا گوندیں، سالن پکائیں، حضور پر درود پڑھتی رہیں۔ کوئی اضافی وقت لگنا ہے؟ نہیں۔ کوئی پیسہ خرچ ہونا ہے؟ نہیں۔ وہ درود پڑھتے ہوئے کھانا پکائیں۔ جب سارے گھر میں بیٹھیں، کوئی برتن لا رہا ہے، کوئی سالن لا رہا ہے، پانی لا رہا ہے، سب کی عادت اور معمول بنا دو، حضور پر درود پڑھتے رہیں۔ 1 منٹ، 2 منٹ، زیادہ بھی نہیں، جتنے وقت میں کھانا لگے درود پڑھتے رہیں۔ پھر مصطفیٰ پر درود پڑھ کے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ مصطفیٰ کا میلاد ہے، یہ مصطفیٰ کی توجہات کے حصول کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کھانوں کی لذت بڑھ جائے گی، آپ دیکھیں گے گھروں کا ماحول بدل جائے گا، آپ کے گھر کا ماحول، اس میں تبدیلیاں آئیں گی، اس میں طہارت آئے گی، اس میں پاکیزگی آئے گی، برکت آئے گی، وسعت آئے گی۔ بس وہ اس کی طرف جا کے ختم کرتا ہوں، پھر وہ بات سے بات بہت آگے بڑھ جاتی ہے۔ وہ جو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے 2 شعر ہیں وہ سنا کر پیغام دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جگ گھڑیاں، دسے صورت راہ بے صورت دا۔ اس بے صورت کی طرف جانا ہے تو اس صورت کا ہاتھ تھام لو، دسے صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کی عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجھت دا۔ یہ احمقوں کی بات سمجھنے آنے والی بات نہیں ہے، احمقوں کو، بیوقوفوں کو سمجھ آنے والی بات نہیں ہے، پر کم نہیں بے سوجھت دا، کوئی ورلیاں موتی لیتریاں اور ایہا صورت شالا پیش نظر، ایہا صورت شالا پیش نظر، رہے وقت نزا تے روز حشر، وچ قبر تے پل تھی جد ہوسی تھی سن تد کریاں۔ پھر پتا چلے گا، اور پھر وہ اختتام کرتے ہیں یہاں جا کر کہ اس صورت نو میں جانا کھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، مصطفیٰ شان خدا کا ظہور مجسم ہے، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ ارے حضور کے قصیدے گاؤ، حضور کی شانوں کے ترانے گاؤ، آقا کی عظمتوں کے گن گاؤ، ادھر ادھر کی باتوں پر توجہ نہ دو۔ میں سادہ بات کہہ کے جا رہا ہوں، کیا؟ جس سے محبت ہو جائے نہ اس میں عیب دکھائی دیتا ہے، نہ اس کے متعلق عیب سنائی دیتا ہے۔ اور حضور تو ایسے آقا کی موجودگی میں کہہ گئے حسان، کوئی اس میں شاعرانہ تعلی ہوتی، غلوب ہوتا تو آقا منع کر دیتے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، عام طور پر عینی پڑھتے ہیں، عینی، عینٌ زیادہ فصیح ہے۔ عینی کا معنی ہے میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، اور عینٌ کا معنی ہے کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ آقا آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، اس میں کوئی مبالغہ ہوتا، کوئی زیادتی ہوتی، آقا منع کر دیتے، نہیں حسان ایسا نہ کہو، انسان ہے، مخلوق ہے، عیب ہوتے ہیں، نہیں، ارے باقی ہر ایک میں ہوں گے، مصطفیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔
खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। ऐसा लगता है सोनिया अल्लाह ने आपको पूछ पूछ कर बनाया है, आपकी मंशा और मर्जी के मुताबिक बनाया है। ये हसन बिन साबित कहते हैं हुजूर की बारगाह में। तो किसी और की बात किस खाते में है जब मुस्तफ़ा को ये बात सुनाई गई और आका ने उस पर इत्मीनान का इजहार किया और इजहार मुसर्रत फरमाया। सो गुन गाओ हुजूर के, हाँ आका की सीरत को भी अपनाओ। ये पैगाम देना चाहता हूँ उनकी बात को एंडोर्स करते हुए, उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए। आका अलैहिस्सलाम की मुआशरे में आमद हुई, 40 साल तक अल्लाह ने ऐलान नबूवत नहीं करवाया, ऐलान नबूवत फरमाया नहीं सोनिया। और 63 साल में से 40 साल बगैर ऐलान नबूवत के, 2/3 हिस्सा उम्र का ऐलान नबूवत के बगैर गुजरा है। तो फरमाया हबीब 40 साल तक, अब तफसील का वजाहत का वक्त नहीं है, जुमले 2 जुमले हैं समझ लीजिए। फरमाया हबीब 40 साल तक बताना नहीं मैं कौन हूं, दिखाना है मैं कैसा। अल्लाह वाह माशाअल्लाह। सारी तकरीर भूल जाना किसको याद रहती है, और थोड़े मामले याद रखने वाले। तकरीरें जलसों के लिए ही होती है। ये 2 जुमले हो सके महफूज कर लेना। एक ये कि अल्लाह ने फरमाया हबीब 40 साल तक बताना नहीं मैं कौन हूं, दिखाना है मैं कैसा हूं। और हुजूर ने दिखाया या नहीं दिखाया? ऐलान नबूवत से पहले हुजूर को जाती नाम के बाद 2 अलकाब से सिफात से याद किया जाता था, पूरा मुआशरा करता था। क्या थे? सादिक व अमीन, as-सादिक और अल-अमीन। अब इस पर जुमला कहने लगा हूं। मुस्तफा की मुआशरे में पहली पहचान नबूवत और रिसालत नहीं थी, सदाकत व अमानत थी। आज वो कहां है हमारे किरदार में? आपने दीनदारी सिर्फ हुलिये को समझ लिया, दाढ़ी टोपी का नाम दीनदारी रख लिया, हाथ में तस्बीह पकड़ने का नाम दीनदारी रख लिया, कोई वज़ाकत और 4 सरगर्मियों का नाम दीनदारी रख लिया। जो ज्यादा मस्जिद में जाए वो दीनदार, जो न जाए वो बेदीन, जो ज्यादा तहज्जुद पढ़ने लगे दीनदार, उम्रे करने लगे वो दीनदार, दूसरे बेदीन। दीन हुलियों का नाम नहीं है, दीन उसूलों का नाम है, किसी वज़ाकता का नाम नहीं है। वो जो आका से मुनासबत रखती है वज़ाकता, दाढ़ी टोपी सब कुछ, वो कोई उस नीयत से रखे बाइसे बरकत है, बाइसे बरकत है। मगर दीन हुलियों का, लिबास का, वज़ाकता का नाम नहीं है, दीन उसूलों का नाम है, दीन अखलाक का नाम है, दीन किरदार का नाम है, दीन आपके मुआशरती रवैये और तर्ज़े अमल का नाम है। आपके इर्द गिर्द लोग बुनियादी जरूरतों को तरसते रहें और आपको किसी से गरज ना हो, किसी की इज्जत लुट जाए, किसी के बुढ़ापे का सहारा जवान बेटा वो कोई मार दे, आपको गरज नहीं, आप दीनदार हैं। ये दीनदारी नहीं है। हज उम्रों पे चले जाते हो, वो एक अलग धंधा है, धंधा कारोबार है। अल्लाह ने साहिब इस्तिताअत पर भी जिंदगी में एक बार फर्ज किया। वो कहता चलो जिसके पास पैसे हैं हर साल जाया करो, हुजूर फरमा देते। पूछा गया हर साल हज फर्ज है? आका ने खामोशी इख्तियार की और फरमाया अगर मेरे मुंह से निकल जाता हाँ तो हर साल हज फर्ज होता। एक बार सिर्फ जिंदगी में फर्ज है साहिब इस्तिताअत पर। और ये भी याद रखें हज जियारतों का नाम है, जियारतों का। इसलिए मालदार भी हो मगर अंधा हो उस पर हज नहीं है लाजिम। मालदार अंधे पर हज लाजिम नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसने क्या काबा देखना है, उसने क्या सफा मरवा, क्या सार सो इन चीजों पर जोर देकर फकत इन्हीं को दीन समझ लिया। अरे वहां जाते हो हजारों मीलों का सफर तय करके, सफर की सहूलतें उठा के, काबे की शक्ल में पत्थरों की एक इमारत देखते हो, किसी गरीब के सर पर दस्ते शफकत रख कर देखो, किसी भूखे को खाना खिला कर देखो, किसी गरीब की बच्ची को इज्जत के साथ रुखसत करके देखो, किसी बेवा के लिए असबाब जरूरत फराहम करके देखो, खुदा के बंदों के साथ भलाई करके देखो। वहां जाते हो काबा नजर आता है, भूखे को खाना खिलाकर जरूरतमंद की जरूरत पूरा करके देखो, यहाँ काबे वाला नजर आए।
दावे वाला नजर आएगा। बस इस पर खत्म कर रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हुजूर की मोहब्बत में भी यकता कर दे, आका की इताअत में भी यकता कर दे। यही मिनहाजुल कुरान है, यही पैगाम औलिया है, यही अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों और उराफा सुलहा, ये उनका तरीक है। इसलिए आप जाते हैं दरबारों पर और कुछ हो ना हो, लंगर जरूर मिलता है। ये बंदों की जरूरतें हैं, ये अल्लाह की आदत है। काफिरों को भी खाना देता है, काफिरों को भी। उसकी आदतों को अल्लाह के बंदों ने अपनाया। वो कहते हैं आए हो सफर से दूर दराज का करके, चलो नमाज भी पढ़ना, पहले रोटी खा ले। रोटी खाई होगी तो नमाज में भी कोई जी लगेगा। और अगर उधर नमाज पे खड़े हो, नमाज पे, और उधर खाना पक रहा हो, तो नमाज क्या पढ़नी है? वो खाने की खुशबू जो जो अंदर जाएगी, तुम तो ध्यान इधर ही जाएगा। ये जो दीन की तरतीब है, जो दीन का नज्म है, उसको अपने सामने रखें। मलहूज़ खातिर बददियानती को खत्म करें अपनी जिंदगी से। हम बददियानती, झूठ, चोरी, खयानत, इसको खत्म करें। और मिलाद के मौका पर एक काम कर लें, एक काम, आका अलैहिस्सलाम की किसी एक सिफत को, अखलाक आलिया को अपना लें और किसी एक बुरी शय को छोड़ दें। कोई वादा कर ले अपने साथ, मेरे साथ नहीं, कोई वादा कर ले आज से सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। कोई वादा कर ले आज से दयानतदारी को इख्तियार करना है, बददियानती नहीं करनी, चोरी नहीं करनी। कोई वादा कर ले अपने साथ आज से धोखा नहीं देना, मिलावट नहीं करनी है, मिलावट। इस पर तो जोर होता है दाढ़ी पर, आका की सुन्नत है, अजीम शय है। मगर एक बात कहूं, मैंने सारी जिंदगी जो 2-4 हर्फ पढ़े हैं, मेरा ये मुताला भी नहीं इतना और समात भी नहीं इतनी, बस अल्लाह ने पर्दे डाले हुए हैं, इज्जत बनाई हुई है निस्बतों के सदके। मगर मैंने सारी जिंदगी ना पढ़ा ना सुना कि कहीं आका अलैहिस्सलाम का ये फरमान हो कि जो दाढ़ी ना रखे वो हम में, कहीं नहीं पढ़ा। ये मैंने में से नहीं है जो मिलावट करे। बाजार मस्जिदें चले जाओ, पढ़े तस्बीहां, हजार दानों की तस्बीहां, रुकती नहीं है, रुकती नहीं। तस्बीह के दानों से अबस काम लिया, यूं मुफ्त का जाहिदों ने इल्जाम लिया। तेरा नाम तो वो था जो बेगिनती लेते, क्या लुत्फ जो गिन गिन के तेरा नाम लिया। तस्बीह रुकती नहीं है और मिलावट छुटती नहीं है। बाजार में चीज, मैं परसों इस्लामाबाद में कह रहा था, कोई बात हुई, उन्होंने कहा कादियानियों से मतलब लोगों को आगाह करें, बताया। मगर एंड पे मैंने एक बात कही, मैंने कहा मुझे समझ नहीं आती। आप सोशल मीडिया का दौर है, पोस्टें करते हैं, ये कादियानियों की प्रोडक्ट है, मत इस्तेमाल करें। ये यहूदियों की प्रोडक्ट, शिजान कादियानियों की है, न पिए। पेप्सी यहूदियों की है, न पिए। बाजार में केमिकल से बना जहर भरा दूध हम मुसलमानों की पैदावार है, वो पियो। खुदा का खौफ करना चाहिए। मैंने कहा मैं एक दिन पूरा आपके साथ देता हूं, पूरा सुबह से रात तक, पूरा पिंडी इस्लामाबाद घूम लेते हैं। एक दुकान दिखाओ जहां से खालिस दूध मिल जाए, एक दुकान। खुदा की किसी कौम के साथ रिश्तेदारी नहीं होती, वो खुदा सबका है, सबका है। अगर चाहते हो मुस्तफा की अजमत के परचम लहराए तो हुजूर के किरदार को अपनाओ, आका की सीरत को अपनाओ, हुजूर की इत्तिबा करो, आका के फरमुदात को मानो, हुजूर की सुन्नतों को अपनाओ। और वो सुन्नतें सिर्फ तस्बीह तक नहीं है, वो बाजार की हैं, वो तिजारत की हैं, वो उन चीजों की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आका अलैहिस्सलाम का इश्क व मोहब्बत भी अता फरमाए और हुजूर की इत्तिबा व इताअत भी नसीब फरमाए। और ये इश्क व मोहब्बत के इजहार, ये तराने अल्लाह इन मजलिसों को सदा आबाद रखे। आप सबको जज़ाए खैर दे। मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी माशाअल्लाह। मोहतरम हज़रत साहबज़ादा मुख्तार बदर साहब हमारे हैं कि ये भी बताएं कि यही मिनहाजुल कुरान का पैगाम है। हाँ, इसीलिए तो मिनहाजुल कुरान की इतनी मल्टी डायमेंशनल जिद्दोजहद की सनतें हैं। यहाँ पर सिर्फ यहाँ मिनहाजुल कुरान भी है, मजहबी रहनुमाई है, नौजवानों के लिए है, विमेन लीग के लिए है, लोगों के हुकूक की बाजियाबी और हिफाजत के लिए, जिसे लोग सियासत का नाम दे देते हैं, वो जिद्दोजहद भी है। मगर हमारी इबादत से लेकर सियासत तक आका अलैहिस्सलाम की सीरत की इत्तिबा में, हमारी सियासत भी किसी गरज के लिए न थी न है। हुजूर शेखुल इस्लाम जितना अरसा कौमी असम्बली के मेंबर रहे, जाइए इन MNA से, इन मिनिस्टर से, ये तुम हिलाने वाले, ताकत और दौलत के सामने तुम हिलाने वाले, इनसे कहिए, पूछिए, निकाले
اسمبلی کا پورا ریکارڈ، اگر طاہر القادری نے کوئی ایک گولی بھی علاج کے لیے کوئی دوا دارو بھی دیا ہو تو ہم مجرم ہیں۔ یہ کمبخت تو پیناڈول نہیں 1-2 روپے کی بازار سے لے سکتے، ایک پتا لے کر 20-20 ہزار کا بل دیتے ہیں۔ عمارتوں کے اوپر کلمہ لکھنے سے اسلام نہیں آ جاتا، ایمان نہیں آ جاتا جب تک اندر بیٹھے ہوئے کے دلوں میں نہ جائے۔ ان عمارتوں میں بیٹھے ہوئے اکثر لوگ چور ہیں، ڈاکو ہیں، رہزن ہیں، ظالم ہیں، قاتل ہیں، بے ایمان ہیں، قوم کے مجرم ہیں، مفاد پرست ہیں، دولت کے پجاری ہیں، اپنے نفس کے پوجا کرنے والے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ بدماشوں کا ٹولہ ہے، بدماشوں کا ٹولہ۔ مختلف سطحوں پر انہوں نے اپنے اپنے لیول بنا رکھے ہیں۔ یہ بدماشوں قاتلوں کا وہ ٹولہ ہے جس نے 75 سال سے اس قوم اور اس عوام کی گردن کو اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا۔ ہماری تربیت، ہماری مجبوری ہے وہ یہ کہ ہم کوئی خلاف قانون کام نہیں کر سکتے۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا آف لینڈ، اس کی پیروی اس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ جہاں تک دین نے سپیس دیا تھا وہاں تک گئے ہیں۔ یہ قوم یاد رکھے گی جب وہ بلاتے رہے تمہیں 75 دن اور لوگ ٹی وی پر تقریریں سن کر واہ واہ کرتے رہے، باہر نہ نکلے، تو انہوں نے کہا تھا تم سے احتجاج کا حق چھین لیا جائے گا۔ احتجاج کا حق، اپنی بات، اپنے حق کی آواز بلند کرنے کا حق چھین لیا جائے گا، اور تمہیں جینے کے حق سے محروم کیا جائے گا رفتہ رفتہ۔ یہ ساری باتیں کہی تھی، ساری باتیں۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ کسی اپنی ذاتی غرض اور ضرورت کے لیے نہیں تھا۔ اللہ نے اس سے پہلے بھی، اس سے بعد بھی اتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ ایک ملک یا ایک ریاست کی سربراہی کی اوقات کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یہ اللہ والوں کے قدموں کی ٹھوکروں سے بٹتی ہیں۔ مگر یاد رکھیے جب تک قوم شعور کا مظاہرہ نہیں کرتی اور قوم اپنے ذاتی مفادات کے حساب سے باہر نکل کر قومی اجتماعی مفاد کی راہ پر نہیں چلتی اس کی حفاظت کے لیے، تب تک ایسا ہی رہے گا۔ جس دن قوم نے فیصلہ کر لیا ہم تھڑے بندی سے باہر نکلیں گے، ہم اپنی ذاتی وابستگی سے باہر نکلیں گے، خاندانی وابستگی سے باہر نکلیں گے، اپنی مفاد پرستی کے چنگل سے آزاد ہو جائیں گے، جس دن قوم نے یہ کر لیا اس دن سے عزت، آزادی اور سرخروئی کا سفر شروع ہو جائے گا۔ یہ بھی ملت تحریک کا ایک شعبہ ہے، مگر یاد رکھیے یہ پیشہ نہیں ہے ہمارا، یہ ذمہ داری تھی جس کی ادائیگی کا ہم نے، اور قبلہ حضور شیخ الاسلام انہوں نے اس کی ادائیگی کا اہتمام کیا، اپنی ذمہ داری پوری کی۔ پھر جب قوم رسپانس نہ دے تو یہ اللہ کی سنت ہے، قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ۔ اللہ نے پچھلے نبیوں سے کہا چھوڑو ان کو، ان کے حال پر چھوڑو، تم دوسری طرف جاؤ۔ ہم نے اپنی مسجد میں، یہ بھی اس امت کا المیہ ہے، میں گھر میں بھی بیٹھا بات کر رہا تھا، میٹرک تک بچوں کو 100 کتابیں پڑھا لیتے ہو، ایک قرآن نہیں پڑھاتے۔ آپ کہیں گے ہمارے تو سب کے بچے قرآن پڑھے ہوئے ہیں۔ بابا ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں، انگریزی کا بھی ناظرہ پڑھائیے، فزکس، کیمسٹری، میتھ کا بھی ناظرہ پڑھایا ہے، قرآن رہ گیا ناظرہ۔ وہ کتابیں جو میں نے آپ نے لکھی 2 سال بعد ایکسپائر ہو جاتی ہیں، نئے ریوائزڈ ایڈیشن آ جاتے ہیں، وہ پڑھانے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں، وسائل ہیں، وقت ہے، توجہ ہے، سب کچھ ہے۔ جو اللہ نے ایک کتاب ایور لاسٹنگ ٹل ڈومز ڈے، قیامت تک کے لیے اتاری ہے، اس کتاب کو پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ میں نے 10 سال اپنا انگلش میڈیم سکول چلایا ہے، نرسری سے میٹرک تک، ہوائی باتیں نہیں کرتا۔ اس طرف اللہ نے بھیج دیا، صد شکر اس نے عزت دی۔ میرا تو راستہ ہی اور تھا، میرا سبجیکٹ اور تھا۔ میں تو اسٹیٹ میتھ اکنامکس کا بندہ ہوں، گریجویشن تک میری اکنامکس پڑھی ہے، میں تو ڈیٹا بیس بات کرنے والا آدمی ہوں۔ آپ 100 کتابیں اپنے بچوں کو میٹرک تک پڑھا لیتے ہیں، قرآن کیوں نہیں پڑھاتے؟ آپ کہتے ہیں عربی نہیں آتی، تو انگریزی ماں سے سیکھ کر آیا تھا، انگریزی فرشتوں نے اوپر سے چپ لگا کر بھیجی تھی، وہ سکھا لیتے ہو، قرآن کیوں نہیں سکھاتے؟ عربی دنیا کی سب سے آسان اور سب سے فصیح زبان ہے، مگر ہم اس سے مانوس نہیں ہے نا، ہماری ترجیحات نہیں ہے۔ سو قرآن وہ جب اپنی مسجد میں ہم ہر روز صبح ایک رکوع فجر کے بعد تلاوت ترجمے کے ساتھ کرتے ہیں، لوگ حیران ہیں، وہ کہتے ہیں انج لگتا ہے جی قرآن اج واسطے اترے ہے، اج ہم تھوڑا سا
تفصیل میں نہیں جاتے تشریح میں، مگر کبھی کبھار کہیں ایک جملے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بیچ میں ایڈ کر دیتے ہیں، مفہوم ہر ایک کے لیے آسان ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں یہ ایسے لگتا ہے ایسے، یہ قرآن نہ 1400 سال پہلے اترا اور نہ 5000